دو قسمیں ہیں، ایک اعمال ظاہری مال کے اعمال اور ایک اعمال باطنی بدن کے اعمال۔ پھر اعمال ظاہری کی دو قسمیں ہیں، عبادت بدنی، عبادت مالی۔ تو یہ تین کلیات ہوئی، ان تین کلیات میں سے ایک ایک جزوی کو ذکر کر دیا۔ نماز عبادت بدنی ہے، کیونکہ نماز ہم بدن کے ذریعے سے، جسم کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، تو نماز عبادت بدنی ہے۔ اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے کہ زکوٰۃ میں آدمی پیسہ دیتا ہے۔ اور خشوع خضوع عبادت باطنی ہے، نماز میں خشوع خضوع کرنا یہ عبادت باطنی ہے۔ چونکہ تواضع باطنی میں اہل تواضع کے معیت کو بڑا دخل ہے اور تاثیر عظیم ہے، اس لیے مع الراکعین کا لفظ بڑھانا نہایت برمحل ہے۔ اس قول کے موافق رکوع سے خشوع خضوع مراد ہے، اور بڑے لطیف امور آیت شریفہ سے ظاہر ہوتے ہیں کہ ساری عبادات میں اہم عبادت نماز ہے، سب عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے، اسی لیے اس کو سب سے مقدم کیا۔ دوسرے درجے میں زکوٰۃ ہے، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ زکوٰۃ اس عطا کا شکرانہ ہے، جیسا کہ ابھی مفصل گزرا کہ عبادت میں بدن عبادت مالی عبادت پر مقدم ہے، اس لیے بدن عبادت کو اول اور مالی کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا کہ عبادت میں ان کی ظاہر صورت باطن حقیقت پر مقدم ہے، اس لیے خشوع خضوع کو تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ یہ کہ خشوع خضوع پیدا کرنے میں اس جماعت کے ساتھ شرکت کو بڑا دخل ہے، اسی وجہ سے مشائخ خانقاہوں کے قیام کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان حضرات کی خدمت میں رہ سے یہ صفت جلدی پیدا ہوتی ہے۔ خشوع خضوع اللہ والوں کے پاس میں رہنے سے، مشائخ کے پاس میں رہنے سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تینوں قسم کی عبادت میں مسلمانوں کے عمومی افراد کے عمل کو بہت اہمیت ہے، اس لیے سب جگہ جمع کے سگے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے تفسیر عزیزی میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کیسے پڑھنی؟ جماعت کے ساتھ، الگ الگ نہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اس لفظ میں گویا جماعت کی تاکید ہے، اور جماعت کی نماز اسی مذہب کا خاصہ ہے اور دینوں میں نہیں ہے، اور جو دین ہے ان میں نہیں ہے۔ اس کو رکوع کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہود کا اوپر سے بیان ہو رہا ہے کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، بس گویا اشارہ اس طرف کہ نماز مسلمانوں کی طرح پڑھو۔ نماز کے ذیل میں جماعت کے بہت خصوصی دخل ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور میری رحمت ایسے عام ہے کہ تمام چیزوں کو محیط ہیں، بس اس کو ان لوگوں کے لیے کامل طور پر خاص طور سے لکھ دوں گا جو خدا تعالی سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت حسن اور قتادہ سے منقول ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت دنیا میں ہر شخص کو شامل ہے، نیک ہو یا بد، ہر ایک کو اللہ کی رحمت شامل ہے، لیکن آخرت میں خاص طور سے متقی لوگوں ہی کے لیے ہیں۔ ایک اعرابی مسجد میں آئے، بدو قسم کے آدمی، اور نماز پڑھ کر انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور ہمارے ساتھ رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کرتے ہوئے سن لیا تو فرمایا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے رحمت کے 100 حصے فرما کر ایک حصہ دنیا میں اتارا، جس کو ساری دنیا میں تقسیم فرما دیا۔ اسی کی وجہ سے مخلوق ساری کی ساری جنات یا انسان یا چوپائے ایک دوسرے پر، آل اولاد پر، اپنے پر، بیگانے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ ہم کو دیا۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہیں، اسی کی وجہ سے جانور اپنے اولاد پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیے۔ اور بھی متعدد احادیث میں مضمون آیا ہے، کس قدر مسرت کی بات ہے، کس قدر لطف کی چیز ہے۔ مائیں اپنی اولاد پر جتنی شفقت کرتی ہے، اس کے ذرا سی تکلیف سے بے چین ہو جاتی ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیز و اقربا، رشتہ دار
میاں بیوی اپنے اور اجنبی کسی پر مصیبت دیکھ کر تل ملانے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس رحمت ہی کا تو اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلوب میں رکھی ہے۔ یہ ساری دنیا کی ساری رحمتیں ملا کر 1/100 حصہ ہے اس رحمت کا، جس کے 99 حصے اللہ جل شانہ نے اپنے لیے اختیار فرمائے۔ اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے شفیق کے احکام کی پرواہ نہ کرنا کس قدر بے غیرتی ہے، کس قدر ظلم ہے۔ کوئی ماں اپنے لڑکے پر انتہائی کرم کرتی ہو، پھر وہ لڑکا اس کے کہنے کی پرواہ نہ کرے تو ماں کو کس قدر رنج ہو۔ حالانکہ ماں کا لطف و کرم اللہ کے لطف و کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سے حق تعالیٰ شانوں کے احکام کی پرواہ نہ کرنے کا اندازہ کر لیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے حکموں پر پوری پابندی کرنے کی